آج ہم ایک بڑے دلچسپ کیس کو سمجھنے والے ہیں جس کا سارا دار و مدار نوکری کے اشتہار میں لکھی صرف ایک چھوٹی سی شرط پر تھا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے کبھی کبھی سب سے اہم تفصیلات بہت چھوٹے حروف میں چھپی ہوتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے جب کسی کے پاس جو قابلیت ہو وہ درکار قابلیت سے مختلف ہو؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا سامنا بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے، اور یہی سوال آج کی ہماری اس پوری کہانی کے مرکز میں ہے۔ تو آئیے کیس کی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ یہ ہے FCPLA نمبر 338 سال 2025 کا شمس الدین بنام حکومت خیبر پختونخوا کا کیس۔ یہ جو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ اس کیس کی اصل عدالتی فائل ہے جو اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ تو یہ شمس الدین صاحب کی کہانی ہے کیا؟ بات ایک نوکری کی درخواست سے شروع ہوئی جو رد ہو گئی، اور پھر یہ معاملہ سیدھا عدالت تک جا پہنچا۔ شمس الدین صاحب نے قاری کی پوسٹ کے لیے اپلائی کیا، BPS 12 کی، یعنی ایک سرکاری اسکول میں مذہبی استاد کی۔ یہاں تک تو بات بالکل سیدھی لگتی ہے نا؟ لیکن درخواست ہو گئی مسترد۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ ان کی تعلیمی قابلیت اس نوکری کے لیے پوری ہی نہیں اترتی۔ اب سوال یہ تھا کہ بھئی ایسا کیوں ہے، اور یہی اس کیس کی اصل گتھی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ درخواست گزار یعنی شمس الدین صاحب کا موقف کیا تھا، انہوں نے عدالت میں جا کر کیا کہا۔ اچھا، تو اس سارے معاملے کی جو جڑ ہے نا، وہ ہے یہ ڈگری، شہادت العالمیہ۔ اب یہ دینی مدارس میں ماسٹرز کے برابر کی ڈگری مانی جاتی ہے۔ شمس الدین صاحب کے پاس یہی ڈگری تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ بھئی جب یہ عربک اور تھیولوجی ٹیچر کی پوسٹ کے لیے چل سکتی ہے تو قاری کی پوسٹ کے لیے اس کے نمبر کیوں نہیں گنے جا رہا۔ عدالت میں شمس الدین صاحب نے بنیادی طور پر 3 باتیں کی۔ پہلی یہ کہ ان کی شہادت العالمیہ کی ڈگری پر انہیں نمبر ملنے چاہیے۔ دوسری کہ یہ نمبر نہ دینا بالکل غیر قانونی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اشتہار میں جو شرط لکھی ہے نا، اسے ہی ختم کر دینا چاہیے کیونکہ وہ قانون کے خلاف ہے۔ اب ذرا اسکرین پر غور کریں۔ ایک طرف ہے شمس الدین صاحب کی کوالیفیکیشن یعنی شہادت العالمیہ، اور دوسری طرف نوکری کے لیے جو مانگا گیا تھا بیچلر ڈگری اور ساتھ میں قرات کی سند۔ یہیں پر سارا مسئلہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اب آتے ہیں اس کیس کے سب سے اہم ثبوت کی طرف، وہ چیز جس نے سارا فیصلہ کرنا تھا، یعنی نوکری کا وہ اشتہار اور اس میں لکھی چھوٹی چھوٹی باتیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اس اشتہار میں لکھا کیا تھا؟ کہ اس میں کوئی ایسی بات تھی جو اس پورے معاملے کو ایک دم صاف کر دے؟ یہ رہا اشتہار کا وہ حصہ جس نے سارا معاملہ ہی صاف کر دیا۔ اس میں دیکھیں، اردو میں بالکل صاف صاف لکھا تھا کہ شہادت العالمیہ کے نمبرز صرف کچھ خاص پوسٹ کے لیے ملیں گے اور قاری کی پوسٹ اس لسٹ میں نہیں ہے۔ اور یہ بات صرف اردو والے اشتہار میں نہیں تھی، جو عدالتی دستاویزات کا انگریزی خلاصہ ہے نا، اس میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ بھئی شہادت العالمیہ کے نمبرز TT اور AT کے علاوہ کسی اور کیڈر کو نہیں دیے جائیں گے۔ یعنی بات بالکل دو ٹوک تھی۔ اچھا، اب جب اشتہار کی یہ شرط بالکل سامنے آ گئی تو پھر عدالت نے اس معاملے کو کیسے دیکھا، اور جو سرکاری نوکریوں کے قوانین ہیں ان کو اس پر کیسے لاگو کیا؟ ذرا بھرتی کے جو سرکاری قوانین ہیں ان پر نظر ڈالیں۔ قاری BPS 12 کے لیے کم از کم قابلیت میں صرف 2 ہی چیزیں لکھی ہیں، بیچلر ڈگری اور قرات کی سند۔ یہاں کہیں بھی شہادت العالمیہ کا ذکر تک نہیں ہے۔ تو عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ اشتہار میں جو کچھ لکھا تھا وہ سرکاری بھرتی کے قوانین کے عین مطابق تھا، اس میں کوئی بھی چیز قانون سے ہٹ کر نہیں تھی۔ اور ایک بہت اہم بات جو عدالت نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ یہ اصول سب امیدواروں پر ایک جیسا لاگو ہوا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف شمس الدین صاحب کو روکا گیا ہو، کسی کو بھی کوئی خاص رعایت نہیں دی گئی، اور نہ ہی کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی۔ تو ان تمام دلائل اور ثبوتوں کے بعد آخر فیصلہ کیا ہوا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ عدالت کے فیصلے کا یہ ایک جملہ ہی ساری کہانی بتا دیتا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے کہا، لہٰذا ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ درخواست گزار اس اسامی کے لیے اہل ہی نہیں تھا جس کے لیے اس نے درخواست دی تھی۔ تو مطلب شمس الدین صاحب کے دلائل میں کتنا وزن تھا؟ عدالت کی نظر میں 0، بالکل 0۔ عدالت کو ان کی باتوں میں کوئی میرٹ نظر نہیں آیا کیونکہ اشتہار کی شرطیں بالکل واضح تھیں۔ تو آخری فیصلہ یہ آیا کہ اپیل کے درخواست کو مسترد کیا جاتا ہے، اور جو فیصلہ ہائی کورٹ نے دیا تھا اسے ہی برقرار رکھا جاتا ہے، اور بس کیس یہیں ختم ہو گیا۔ تو اس پوری کہانی سے سیکھنے والی بات کیا ہے؟ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جب بھی کوئی سرکاری اشتہار آتا ہے تو اس میں جو شرائط اور ضوابط صاف صاف لکھے ہوتے ہیں نا، وہی سب سے اہم ہوتے ہیں۔ اگر وہ قوانین کے مطابق ہیں تو انہیں چیلنج کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اور آخر میں یہ ایک سوال ہم سب کے لیے ہے، ہم کتنی بار ایسا کرتے ہیں کہ جو قوانین یا اصول ہمارے سامنے ہوتے ہیں ان کی باریکیوں کو، ان کے فائن پرنٹ کو نظر انداز کر دیتے ہیں؟ شاید یہ کیس ہمیں یہی یاد دلاتا ہے کہ تفصیلات میں ہی سب کچھ چھپا ہوتا ہے۔